بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم و خدمت حدیث کی حیرت انگیز داستان۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار عظیم لوگ گزرے جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ انہی درخشان ناموں میں سے ایک نام ہے حضرت امام بن شہاب الظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ تابعی تھے، یعنی ان بزرگوں میں سے تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے علم حاصل کیا۔ ابتدائی زندگی اور علم کا شوق۔ حضرت ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق قبیلہ زہرہ سے تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش کے قبیلوں میں سے ایک معزز شاخ ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، وہ شہر جہاں وحی نازل ہوئی تھے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جہاں علم و ایمان کی خوشبو ہر گلی میں محسوس ہوتی تھی۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر علم کی پیاس تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ بچپن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے اہل علم کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو علم حدیث اور قرآن مجید سے اس قدر شغف تھا کہ اگر کسی سے ایک نئی روایت یا قول سنتے تو اس کو یاد کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے، یہاں تک کہ وہ آپ کے دل میں نقش ہو جاتا۔ حدیث کی محبت۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس بن مالک، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اور کئی دیگر جلیل القدر تابعین صحابہ کرام سے علم حاصل کیا۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت حدیث رسول کے حافظ و مدون کے طور پر ملی۔ اس زمانے میں احادیث کو عموماً زبانی یاد رکھا جاتا، لیکن امام ظاہری نے یہ احساس کیا کہ ساتھ ساتھ یہ علم ضائع ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ نے اس متعلی شکل دینے کی کوشش کی۔ خلیفہ کی درخواست اور عظیم خدمت۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے جب دیکھا کہ امام ظاہری کی یادداشت غیر معمولی ہے اور ان کے پاس احادیث کا بیش قیمت خزانہ موجود ہے، تو انہوں نے ایک حکم جاری کیا: اے امام ظاہری، تم لوگوں کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھنے کی ترغیب دو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو علم بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہ فرمان سن کر امام ظاہری نے دل و جان سے اس خدمت کو اپنا مشن بنا لیا۔ انہوں نے ہزاروں احادیث کو قلم بند کیا، انہیں ترتیب دیا، ان کے راویوں کی تحقیق کی اور ان کی سندیں محفوظ رکھیں۔ اس طرح آپ اسلام کے پہلے باقاعدہ محدثین میں شمار کیے گئے۔ یادداشت کا کمال۔ امام ظاہری کی یادداشت حیران کن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی مجلس میں حدیث سنتے تو دوبارہ اسے دیکھنے کی ضرورت نہ رہتی۔ ایک شخص نے آپ سے کہا: حضرت، آپ نے یہ سب کیسے یاد رکھا؟ آپ نے فرمایا: میں کبھی کسی چیز کو بغیر غور و فکر کے نہیں سنتا، جو سنتا تھا اس پر عمل کرتا تھا۔ جو علم پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کے علم کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک بار ایک شاگرد نے آزمانے کے لیے امام ظاہری سے کئی احادیث سنائیں، پھر ترتیب بدل کر دوبارہ پوچھا۔ امام ظاہری نے بغیر ہچکچاہٹ کے ہر حدیث کو اصل ترتیب میں دہرا دیا۔ شاگرد حیران رہ گیا۔ عبادت اور زہد۔ اگرچہ امام ظاہری کو علم و مرتبہ میں بلند مقام حاصل تھا، لیکن آپ کی زندگی زہد، سادگی اور عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ راتوں کو عبادت میں گزارتے، دن میں تعلیم دیتے، دنیاوی لذتوں سے بے نیاز رہتے۔ فرمایا کرتے تھے: دنیا کی لذتیں ختم ہو جاتی مگر علم نافع اور علم صالح باقی رہتا ہے۔ تواضع اور اخلاق حسنہ۔ امام ظاہری بہت نرم دل، بردبار اور منکسر مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ کبھی اپنی علمیت پر فخر نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے آپ سے کہا: اے امام، میں نے آپ سے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔ آپ مسکرا کر بولے: بیٹا، علم اللہ کا فضل ہے، اگر وہ چاہے تو تجھے مجھ سے زیادہ علم دے دے۔ یہی عاجزی تھی جس نے آپ کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا۔ خلفائے بنو امیہ کے ساتھ تعلق۔ اگرچہ آپ نے بنو امیہ کے زمانے میں زندگی گزاری مگر آپ ہمیشہ گو رہے۔ خلفاء آپ سے مشورہ کرتے مگر آپ دین کے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کرتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے آپ سے کسی سیاسی مسئلے پر رائے مانگی تو آپ نے فرمایا: اے امیر، میں دین کو سیاست کی نظر نہیں کر سکتا، جو بات حق ہے وہی کہوں گا۔ شاگردوں کی کثرت۔ آپ کے شاگردوں میں ایسے جلیل القدر ائمہ شامل ہیں جنہوں نے آگے چل کر امت کی رہنمائی کی، جیسے امام مالک، امام اوزاعی، سفیان بن عینیہ،
ابن شہاب کے دوسرے شاگرد جنہوں نے آپ کی روایات کو آگے منتقل کیا، ان شاگردوں نے امام ظاہری سے جو کچھ سیکھا وہ آگے بڑھا کر امت تک پہنچایا۔ یوں آپ کا علم ایک چمکتا ہوا مینار بن گیا جو آج بھی روشنی دے رہا ہے۔ وفات اور دائمی اثر: حضرت امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال تقریباً 124 ہجری میں ہوا۔ آپ کے شاگرد اور اہل مدینہ آپ کی وفات پر روتے ہوئے کہتے تھے، آج علم کا ایک سمندر سوکھ گیا، لیکن در حقیقت آپ کی وفات کے بعد علم کا وہ سمندر کبھی ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ ہر دور کے لیے محدثین، فقہا اور علماء کے ذریعے بہتا رہا۔ سبق اور پیغام: حضرت امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم دین کے حصول میں سچی نیت ضروری ہے۔ علم کو عمل اور عاجزی کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اخلاص سے دین کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کو قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ اختتامی کلمات: آج جب ہم قرآن و حدیث کو کتابوں میں آسانی سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سہولت ان بزرگوں کی قربانیوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی علم دین کے لیے وقف کر دی۔ حضرت امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انعام ہمیشہ علم حدیث کے تاج میں ایک چمکتا ہوا ہیرا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسے علم و اخلاص والا بنائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔